اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العلی العظیم مل کے باواز بلند صلوات۔ بانیان کی محنت، کوشش، خلوص الہ العالمین ذکر کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس فرش ادا پہ جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں سب کی نیک تمناؤں کو الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے اس عزاداری کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہر عزادار کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین عزاداری کے اندر جتنے بھی لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں الہ العالمین انہیں نیست و نابود فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ سب مسلمانوں کو آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ الہ العالمین قبر کی پہلی رات ہو جناب امیر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ محشر کی پہلی گھڑی ہو جناب مولا حسین بادشاہ کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے وارث ولی العصر بقیت اللہ العظم سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھیں، سہارا درود کا لیں، مل کے باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ، توجہ ہے جناب۔ قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے۔ یہ قرآن جو کلام اللہ ہے، مسلمان جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ویسے بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے لیکن ماہ رمضان المبارک میں توجہ فرما رہے ہیں جناب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، زبان اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے۔ ویسے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مسلمان لیکن اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا، جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا وہ قرآن ہے اللہ کا کلام، اور جس کا کلام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ لیکن 14 صدیاں ہو گئی، ہر سال کے بعد 365 دن سال میں ہر سال کے بعد یہ ماہ مقدس آتا ہے۔ 14 صدیوں سے اتنی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو جس قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے وہی قرآن تو کہتا ہے کہ میں ہدایت دیتا ہوں، پھر 14 صدیوں سے ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟
توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ دیکھیں مجلس کا کوئی مقصد ہوتا ہے میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مجلس سننا کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پاکوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ 14 صدیاں ہو گئی ہیں، اس کا کوئی مقصد ہے؟ اگر ذکر کی بات کی جائے تو کیا سمجھتے ہیں مسجد میں ذکر نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، تو پھر یہ مسجد سے ہٹ کے کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ کہ تھوڑا سا توجہ فرمائے نا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسجد میں ذکر نہیں ہوتا، مسجد میں ہو رہا ہے، لیکن یہ مسجد سے ہٹ کے ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اس میں ایک مقصد ہے جو مقصد مسجد میں نہیں بتایا جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے بھائی وہ مقصد اگر مسجدوں میں بتایا جاتا تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی الگ سے چٹائی پانے کی، الگ سے فرش اضاء بچھانے کی۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، سید زادہ ہوں، الحمدللہ 10 سال میں نے اہل سنت کے ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے۔ میں اپنی ریسرچ اور تحقیق کا نچوڑ دینے لگا ہوں کہ مسجدوں میں اگر آل محمد کا ذکر چھپایا نہ جاتا تو آج جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں یہ ہوتی ہی مسجدوں میں، یہ ہوتی ہی مسجدوں میں۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پیغام پہنچانے کے لیے جہاں جہاں ڈپٹی لگ رہی ہے میں حاضر خدمت ہو رہا ہوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہماری محبت میں، ہماری وکالت میں، ہمارے مشن میں نکلتا ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، کوئی بھی ہو، اس میں تخصیص نہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، ادنا درجے کا ہے، اعلیٰ درجے کا ہے، پڑھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، ان پڑھ ہے، جو بھی ہے، معصوم فرماتے ہیں ہماری وکالت میں جب نکلتا ہے پھر زبان اس کی ہوتی ہے، الفاظ ہمارے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کوئی بھی ہو۔ تو دیکھیں یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہاں پہ آ کے کوئی بھی اگر بولتا ہے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا کرم ہے، ان کے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا میں اپنے سٹیپ مضمون کی طرف جا رہا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ مجلسیں الگ ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ مسجدوں میں آل محمد کا ذکر چھپایا گیا ہے، آل محمد کا ذکر نہیں ہوا، اس لیے علیحدہ مجلس ہوئی ہے۔ تو میں یہ بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مجلس جس کا مقصد ہے نا، مجلس مسجد سے ہٹ کے ہو رہی ہے، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے آپ صرف سننے تک نہ رہیں بلکہ مجلس کو اپنے گھر میں لے کر جائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مجلس کو اپنے گھر کے اندر لے کر جائیں۔ یہ ماحول ہونا چاہیے کم از کم۔ دیکھیں اسکول کے اندر ایک بچہ اسکول میں داخل ہو اور وہی بچہ جب اسکول کے باہر کھیل رہا ہو اور ماسٹر کی نظر پڑ جائے، ایمان سے بتائیں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے جلدی جاؤ اسے لے کے آؤ۔ وہ پکڑ کے زور سے اسے مارتے ہوئے لے کے آتے ہیں۔ تجھے نہیں پتا تو اسکول میں داخل ہے اور باہر آوارہ گردی کر رہا ہے؟ رب کائنات کی قسم ہزاروں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں جو سکول میں داخل نہیں ہوتے، ماسٹر دیکھتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ باقیوں میں اور ہم میں جو علی ولی اللہ پڑھ لیتا ہے فرق ہے، وہ فرق بتانے لگا ہوں۔ باقیوں کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ تو اس لیے باقیوں کے معاملے میں تم پہ بڑی ذمہ داری ہے، ہر وقت جو ہے وہ اس سوچ میں اپنی زندگی گزاریں کہ تمہارا وقت کا امام، تمہارا رہبر، تمہارا رہنما تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر بندہ یہ اپنا لینا تو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی تبلیغ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے سامنے یہ رکھیں کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے۔ تیرا قدم اٹھنے سے پہلے سوچ کہ یہ جو قدم میں اٹھا رہا ہوں اس قدم پہ میرا مولا مجھ سے راضی ہے۔ یہ جو ہاتھ ہے میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، یہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ کہ تیرا مولا تجھ سے راضی ہے۔ جو بول رہا ہوں، کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو کم از کم اتنا سوچ کہ بولنے سے پہلے اگر میں بولوں گا تو اس پہ میرا مولا راضی ہے۔ یہ ہے زندگی۔ جناب امیر کائنات سفر میں اور ایک شخص کو دیکھا
وہ بڑا صوفی بنا ہوا تھا، تسبیحات پڑھ رہا تھا، اور جبہ کبہ پتہ نہیں کیا بنایا ہوا تھا، اس نے فقیر ٹائپ بنا ہوا تھا، اور بڑا پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا۔ جناب امیر علیہ السلام کا غسل ہوا تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کیف اصبحت بندہ خدا یا ابا عبداللہ، کیف اصبحت، کیسے صبح کرتا ہے تو، جب صبح اٹھتا ہے تو کیسے صبح کرتا ہے؟ یہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، وہ امیر علیہ السلام جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں، آئے صرف ہمیں بتانے کے لیے کیف اصبحت یا ابا عبداللہ، اللہ کے بندے کیسے صبح کرتا ہے، وقت کیسے گزار رہا ہے؟ تو کہتے ہیں جی مولا مل جائے شکر کرتا ہوں، نہ ملے صبر کرتا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب، مل جائے تو شکر کرتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں۔ مولا چلے جواب نہیں دیا، جب سنا نا اس کا جواب، وہ کہہ رہا تھا کہ مل جائے تو شکر کرتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں۔ مولا چلتے جاتے ہیں، پیچھے پلٹ کے کہتا ہے مولا میں نے تو بتلا دیا ہے کہ میں صبح ایسے کرتا ہوں، مولا آپ بتائیں۔ پلٹ کے امیر کائنات نے فرمایا نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو اوروں میں بانٹتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، اگر مل جائے تو پھر اوروں میں بانٹتے ہیں۔ تیرا امام وہ ہے، اپنے امام کو پہچان۔ تو نے علی ولی اللہ کا کلادہ اپنے گلے میں ڈالا ہے، جب علی ولی اللہ پڑھ لیا پھر اس کے بعد اس پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ وہ ماحول بازی نہیں ہے کہ آپ جو کرتے رہیں اور علی کا نعرہ لگائیں۔ کم از کم اپنے آپ کو یہاں تک لے کے آؤ کہ تیرا امام کون ہے۔ تیرا امام نمازی امام ہے، اپنے اوپر نماز کو واجب کر۔ تیرا امام روزے دار امام ہے، احترام رمضان ہے۔ کون سی ہم اتنی ملیں جو ہیں جو کام کرنے والے مزدور ہیں، اور اتنا بڑا کام ہے جس کے لیے ہم روزے سے کنارہ کشی چاہ رہے ہیں۔ کوئی تھوڑا سا اپنے آپ میں بہتری پیدا کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب، بات ہو رہی ہے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمان 14 صدیوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی کثرت ہے، تلاوت ہے، ہدایت نہیں۔ اس کی وجہ یہاں تک میں رکا تھا، میں مضمون اسی جگہ سے لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ قرآن ہدایت ہے، لیکن ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ یہ جس ہستی پہ قرآن نازل ہوا ہے نا، اس ہستی کو سردار انبیاء کہتے ہیں، اور وہ ہستی ہے جس کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کو کہا ہے یاسین، اللہ نے اپنے حبیب کو کہا ہے طٰہٰ، اللہ نے اپنے حبیب کو کہا ہے یا ایھا المزمل، اللہ نے اپنے حبیب کو کہا ہے یا ایھا المدثر، اللہ نے اپنے حبیب کو کہا ہے والضحیٰ، اللہ نے اپنے حبیب کو کہا ہے الم نشرح لک، اللہ نے اپنے حبیب کو کہا انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ قسموں کے سوا اپنے حبیب سے خطاب نہیں کرتا۔ وہ محمد جس کی اللہ قسمیں کھاتا ہے اور جس محمد پہ قرآن نازل ہوا ہے، اسی محمد نے کہا ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ 14 صدیاں ہو گئیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن قرآن ہدایت کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ قرآن کو پکڑا ہے، علی کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو پکڑا ہے مسلمانوں نے، علی کو چھوڑ دیا، اس لیے قرآن ہدایت نہیں کر رہا۔ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہدایت کیوں نہیں ہو رہی؟ چونکہ علی نہیں دل میں، علی کی ولا نہ ہو، قرآن سامنے ہو۔ بس یہ زیادہ حافظ قرآن ہوں، مجھے مرتے وقت اللہ ایمان نصیب نہ کرے، اللہ کا قرآن سامنے ہو تو سارا دن اسے چوم، سارا دن عطر لگا، سارا دن اس کی تلاوت کر، اسے پشت نہ کر، دل میں علی نہیں، جہنم میں جائے گا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار، دل میں علی نہیں تو قرآن سامنے رکھ، جہنم میں جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ مجلس کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ اب مجلس میں آ کے میں بتا دوں کہ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ ممبر کی جگہ ہے، یہ اپنے محلے کے پیش نماز سے پوچھ نماز کا طریقہ کیا ہے، تیرا بھی حق بنتا ہے، تھوڑی سی محنت تو بھی کر، وضو کیسے کرنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، یہ اپنے پیش نماز سے پوچھنا۔ یہ ممبر بنا ہے عقیدے کے لیے، چونکہ عقیدے کے انحصار پر
عمل کی قبولیت ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو عمل قبول ہے، اگر عقیدے کی ملا ضرورت ہی نہیں تو تیری تو عمر ہی 40 50 سال 60 سال ہے نا، تجھ سے جو بڑا تھا کروڑوں سال عبادت کرنے والا، دل میں عقیدت نہیں تھی، سارے سجدے منہ پہ اللہ نے مار کے کہے آج کے بعد تو لعنتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ یہ پہلا سٹیپ جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ اب میں آگے ایک زینہ اور اوپر چلنا چاہتا ہوں۔ دل میں علی نہ ہو، قرآن بسم اللہ ہزاروں نے بسم اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلی علی محمد۔ باواز بلند صلوات، ایک مرتبہ پھر باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ بات ہو رہی تھی کہ اگر علی نہ ہو قرآن ہدایت نہیں کرتا، اور نماز رمضان شریف میں کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن دل میں علی نہیں، وہ قرآن ہدایت نہیں کر رہا۔ آگے چلے، اسی ماہ رمضان میں 20 رمضان کے بعد مولوی مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں اور بڑی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، لیلۃ القدر جی طاق راتوں میں ہوتا ہے اعلان۔ بھائی میں بات آپ سے کر رہا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں نا، بہت مہربانی آپ کی، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے بھی رکھا ہوا ہے، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں اور یقین جانے ڈپٹی دے کے آ رہا ہوں، حسین کے ممبر پہ کھڑا ہوں، تو بڑا قیمتی وقت ہے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں، میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ 20 رمضان جو ہی ہوتا ہے، ہر مسجد میں خطیب اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی طاق رات ڈھونڈیں، لیلۃ القدر جو ہے وہ طاق راتوں میں ملے گی۔ یہ نہیں بتاتے کس رات ہے، لیلۃ القدر کون سی رات، بس کہتے ہیں جی طاق رات میں تلاش کریں، بس ٹھیک ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ 21 ہے جی، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، یعنی اس عشرے میں جتنی طاق راتیں ہیں، یہ 5 راتیں جو طاق ہیں، یہ 5 کی 5 راتیں پوری رات لوگ گزارتے ہیں بیداری میں، اللہ
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہیں جی؟ لیلۃ القدر مل جائے، لیلۃ القدر مل جائے، لیلۃ القدر مل جائے، لیلۃ القدر مل جائے۔ 14 صدیاں ہو گئی ہیں ابھی تک نہیں ملی۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار، میں کچھ کہہ رہا ہوں یار، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ 14 صدیاں ہو گئی ہیں، میں ضمانت سے کہہ رہا ہوں، میرے لفظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا میں اس کی حوالہ دوں گا۔ 14 صدیاں ہو گئی لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں، کسی کو اگر ملی ہے تو مجھے بھی بتائے۔ اچھا اب سن لے ذرا، نہیں ملی نا، 14 صدیاں ہو گئی ہیں۔ اچھا نہیں ملی، یہ تو ماضی ہو گیا، گزر کے لوگ قبروں میں بھی چلے گئے، لیلۃ القدر نہیں ملی۔ اب سنیں ذرا، جو اس وقت موجودہ دور ہے، اس دور میں بھی لوگ عشروں میں، آخری عشرے میں تاک رات گزارتے ہیں جاگ کر کہ لیلۃ القدر مل جائے، مل جائے۔ اس وقت موجودہ تلاش کر رہے ہیں، میں سید زادہ ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، نہیں ملے گی، ملی بھی نہیں، ملے گی بھی نہیں، ملے گی بھی نہیں۔ ابھی پہلوں کو نہیں ملی، جو اب تلاش کر رہے ہیں انہیں نہیں مل رہی، آگے جو تلاش کریں گے نہیں ملے گی۔ اب پوچھ کیوں نہیں مل رہی؟ اللہ کی عزت کی قسم، علی کی ولایت دل میں نہ ہو، باپ نہیں ملتا، لیلۃ القدر کیسے ملے؟ علی کی ولایت نہ ہو، لیلۃ القدر نہیں ملتی۔ لیلۃ القدر ملتی ہے ولایت علی دل میں ہو، پھر لیلۃ القدر ملتی ہے، پھر اس کی روحانی کیفیات بندہ محسوس کرتا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر قرآن میں آیا ہے، اور قرآن میں ویسے نہیں آیا۔ اللہ نے کہا لیلۃ القدر کہہ کے اللہ نے پھر عجیب کلام آگے کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ اللہ کہتا ہے لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، برابر نہیں۔ کتنی افضل ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کا مقصد جو 1000 مہینوں سے افضل ہو، دل میں اگر علی کی ولایت ہو تو مل جاتی۔ دل میں علی کی ولایت ہو تو لیلۃ القدر مل جاتی۔ یہ تو لیلۃ القدر ہے نا۔ اچھا لوگ 20 رمضان سے لے کے 29 رمضان تک لوگوں کو جگا کے رکھتے ہیں تاک راتوں میں۔ لوگوں کی جو حالت ہوتی میں نہیں بتاتا، وہ جا کے دیکھ لینا، پوری رات نہیں سوتے، وہ لیلۃ القدر تلاش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بات کرے، چپ، لیلۃ القدر ڈھونڈ رہا ہوں، لیلۃ القدر ڈھونڈ، ملی نہیں ہے، ملے گی بھی نہیں، علی کی ولایت نہیں۔ آگے چل، آگے میں چلنا چاہتا ہوں۔ زمانہ رسول میں پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ وہ گل دی سمجھ بھی آمدی میں جو کوئی آخر ہیں۔ اچھا پاک رسول نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے۔ آپ چلتے جا رہے ہیں، آپ کے قدم وہ ہیں جن قدموں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ آپ چلتے جاتے ہیں اور ایک شخص ہے، زاروں کے تار رو رہا ہے، دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے اللہ مجھے جنت دے دے۔ کیا کہا؟ مجھے جنت دے دے۔ زمانہ رسول ہے، کہہ رہے مجھے جنت دے دے۔ پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کے سردار نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہا نماز پڑھتا ہے؟ پتہ نہیں مجمع کہاں بیٹھا ہوا ہے یار، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتا ہے۔ حدیث ہے، کوئی بندہ لینا چاہے میں یار حوالہ دے سکتا ہوں، جا کے کتاب خرید لینا، آپ پڑھ لینا۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھتا ہے، جنت جو مانگ رہا ہے۔ نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا روزہ رکھتا ہے۔ نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا حج تو نے کیا ہے۔ نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا تو نے جہاد کیا ہے۔ نبی نے صرف ایک ہی سوال کیا ہے، علی کی ولایت دل میں رکھتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟
پاک رسول نے فرمایا علی کی ولایت دل میں رکھتا ہے، کوئی کمال کا بندہ تھا یار، خدا کی قسم میرا سلام ہے اس بندے کو، دونوں ہاتھ جوڑ کے پاک محمد مصطفیٰ کے قدموں میں گر کر کہتا ہے پاک رسول یہ جو تیرے قدم وہ ہیں نا جنہوں نے عرش کو چھوا ہے، تیرے ان قدموں کی قسم، تیری نبوت کی قسم، تیری رسالت کی قسم، علی کی ولایت میرے خون کے قطرے قطرے میں شامل ہے۔ جب اس نے کہا نا شامل ہے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو نے روزے کتنے رکھے ہیں، تو نے حج کتنے کیے ہیں، رب کائنات کی قسم وہ رسول جو وما ینطق عن الہوا کا مصداق رسول ہے، وحی الہی کے بغیر بولتا نہیں۔ اب تحفہ تمہارا ہے، تمہیں دینا چاہتا ہوں، عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاک رسول محمد مصطفیٰ نے اسے دیکھ کے فرمایا پھر تو رہتا ہی جنت میں ہے، مانگ کیا رہا؟ پھر تو رہتا ہی جنت میں، کیا مانگ رہا ہے؟ ولایت علی کا کمال یہ ہے۔ اب جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر لے ذرا۔ میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے آیت پڑھی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کہتے ہیں وہی رسول ہے جس نے ارسال کیا، بھیجا اپنے رسول کو، بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو۔ یہ دیکھیں یہ تسبیح ہے، میں اس تسبیح کو کھاریاں میں بیچتا ہوں، تو بھائی میرے یہ کھاریاں جا کے تسبیح نہیں بنے گی، یہ تسبیح پہلے ہے، موجود ہے۔ اس کا مقصد ہے اللہ کہہ رہا ہے وہی تو اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اس کا مقصد ہے پہلے رسول تھا، بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ رسولہ بالہدی، ہدا دے کر، ودین الحق کے، دین حق کے ساتھ۔ کیوں دین حق کے ساتھ بھیجا؟ تاکہ یہ میرا دین سارے دینوں پر کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناگوار ہی گزرتی ہے، اللہ کہتا ہے ناگوار گزرتی ہے، بری لگتی ہے، مشرکین کو لگتی رہے، لیکن میں اللہ چاہتا ہوں کہ میرا دین کامل ہو جائے سارے دینوں پر۔ میرے بھائی قرآن کی آیت ہے، یہ دین جو اللہ کا دین ہے۔ بسم اللہ، ذاکر صاحب تشریف لے آئے جی، بسم اللہ۔ تو سب میرے تو بات پڑھنا ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، تشریف رکھو، بسم اللہ۔ آگے ذاکر صاحب میرے بات پڑھیں گے، میں کوئی دو چار گلاں کر لوں، اللہ تو انہیں سلامت رکھے، بسم اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ٹھیک، توجہ فرمائیں جناب، رسول کو بھیجا کہ دین مکمل ہو جائے۔ دین ایک ہے، دین دو نہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کا دور آیا، جناب آدم علیہ السلام کے دور میں دین مکمل نہیں ہوا، تو جناب نوح کا دور آ گیا۔ جناب نوح کا دور آیا، 950 سال تبلیغ کی ہے جناب نوح علیہ السلام نے، 950 سال دین مکمل نہیں ہوا۔ جناب ابراہیم کا دور آ گیا، جناب موسیٰ کلیم اللہ کا دور آ گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ تھا، صاحب شریعت تھا، صاحب کلمہ تھا، کلیم اللہ تھا، اللہ سے کلام کرنے والا تھا، لیکن دین مکمل نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ کا دور آ گیا، امر اللہ ہے عیسیٰ، کلمت اللہ ہے عیسیٰ، روح اللہ ہے عیسیٰ، نطفے سے پاک ہے عیسیٰ، بطول زادہ ہے عیسیٰ، معصوم ہے عیسیٰ، لیکن دین مکمل نہیں ہوا۔ چلتا چلتا یہ دین پاک رسول سردار انبیاء محمد مصطفیٰ تک دین آیا۔ پاک رسول کے زمانے میں مدینے میں جب آپ نے ہجرت فرمائی تو پہلی جنگ جس کا نام ہے بدر، 17-18 رمضان، توجہ ہے جناب، میں رمضان کی بات کر رہا ہوں، 17-18 بدر آ گیا، دین مکمل نہیں ہوا۔ احد کا میدان آ گیا، دین مکمل نہیں ہوا۔ خندق کا میدان آ گیا، دین مکمل نہیں ہوا۔ خیبر کا میدان آ گیا، دین مکمل نہیں ہوا۔ حکم نماز آ گیا،
دین مکمل نہیں ہوا، حکم روزہ آ گیا، دین مکمل نہیں ہوا، حکم حج آ گیا، دین مکمل نہیں ہوا، جہاد وہ ہیں جن جنگوں کا میں نام لے چکا ہوں، جہاد کا حکم آ گیا، دین مکمل نہیں ہوا۔ دین انتظار میں تھا کہ دین کب مکمل ہو، آدم سے لے کے رسول تک دین مکمل نہیں ہوا۔ رب کائنات کی قسم، آخری پیغمبر جو ہے، اولی العظم پیغمبر جو ہے، سلطان الانبیاء جو ہے، جو محمد بولتا ہے تو وحی کے بغیر بولتا نہیں، اسی محمد نے 1.25 صحابہ کی موجودگی میں کھڑے ہو کے جب علی کی ولایت کا اعلان کیا، جبریل اللہ کی طرف سے آیت لے کے محمد کے قدموں پہ جھک کے کہتا ہے، سونا محمد وہ اللہ کہہ رہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو پھر میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں نا، جو دین آدم صفی اللہ پہ مکمل نہیں ہوا وہ علی ولی اللہ پہ مکمل ہو گیا۔ جی بسم اللہ۔ لا محمد وآل محمد۔ دین مکمل علی کی ولایت پر ہوا ہے، علی کی ولایت پر دین مکمل ہوا ہے۔ میرے بھائی، اہل سنت کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے، میں شیعہ کتاب کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے حدیث کو نقل کیا، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ لو ان عبدا عبدہ مثل ما قوم نوح، اگر کسی شخص کو اللہ جناب نوح علیہ السلام جتنی زندگی دے، میں پوچھ سکتا ہوں جناب نوح علیہ السلام کی کتنی زندگی تھی؟ 2500 سال، 2500 سال، یہ نام لے لیا ہے میں نے، 365 دن ہے سال میں۔ اور کیا رسول فرما رہے ہیں؟ اگر کسی بندے کو اللہ جناب نوح علیہ السلام جتنی زندگی دے اور وہ 2500 سال جو ہے سجدے میں گزار دے، آگے سنیں ذرا، پھر اللہ اسے ہمت اور توفیق دے 1000 حج پیدل کرے، پھر اللہ اسے ہمت دے دے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرے، سونا کے برابر، یعنی احد پہاڑ جو ہے نا، اس احد پہاڑ کے وزن کے برابر صدقۃ ذہباً، سونا صدقہ کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ اسے ہمت دے، پھر اس کے بعد وہ حالت مظلومی میں بین الصفا والمروہ تھا، صفا اور مروہ کے درمیان حالت احرام میں وہ مارا جائے، 1000 سال حج کرے، 2500 سال سجدہ کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا کرے۔ اللہ جانے بندے کس خیال میں بیٹھے ہیں۔ چونکہ وقت مکمل ہونے والا ہے، میرے بعد ذاکر تشریف لے آئے ہیں، میں جملہ دے کے مصاحب پڑھ کے ممبر جو ہے حوالے کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ رسول فرما رہے ہیں 2500 سال حالت سجدہ میں گزار دے، 1000 سال حج کرے اور صدقہ کرے احد کے برابر، پہاڑ کے برابر، اور صفا اور مروہ کے درمیان حالت مظلومی میں مارا جائے۔ وَلَمْ يُعَالِكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمْ رَاحِيَةَ الْجَنَّةِ، اگر اس کے دل میں علی کی ولایت نہیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اگر اس کے دل میں علی کی ولا نہیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ علی یا علی کہنا کبھی نہ بھولنا۔ میں نے ابھی حوالہ دیا اہل سنت کا، ایک اور اہل سنت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، خدا کی قسم ان کی قبروں کو بھی سلام ہے۔ ایسا ایسا حق جو ہے، سچ اپنی کتابوں میں لکھ کے گئے ہیں۔ دکھ صرف اس بات کا کہ لوگ پڑھتے نہیں اور پڑھ کے پردہ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، یقین جانا میں جب روایت پڑھتا ہوں تو میں تو کہتا ہوں یہ سنی تھے ہی نہیں، یہ تو شیعہ ہیں۔ اب روایت سننا ذرا، کتاب اہل سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ تک سارے نبی جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہوں گے اور جنت کے دروازے پر دستک دیں گے
اس کا مقصد ہے ان کا دستک دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہے. کھلا ہوتا تو پھر دستک نہ دیتے. دستک دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہے. میں عام بشر کی بات نہیں کر رہا، نبیوں کی بات کر رہا ہوں. ان نبیوں کی جن کے اوپر اللہ ڈائریکٹ اپنا کلام نازل کرتا تھا، اپنی ہدایت دیتا تھا، اور جو معصوم تھے، صغیرہ گناہ سے، کبیرہ گناہوں سے گناہ ان کے قریب نہیں آتا تھا. میں ان نبیوں کی بات کر رہا ہوں، پیغمبروں رسولوں کی بات کر رہا ہوں. جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی جنت کے دروازے پہ آ کے دستک دیں گے. دستک جب دیں گے آواز قدرت آئے گی، نبیوں کیا چاہتے ہو؟ نبی سارے بیک زبان ہو کے کہیں گے اللہ جنت کا دروازہ کھول، ہم نے تیری تبلیغ کی ہے، جو جو تو نے کہا ہے امت تک پہنچایا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے، انسانیت تک پہنچایا ہے، ہمارا کام مکمل ہو گیا، ہم آگے تیرا وعدہ ہے جنت کا دروازہ کھول. رب کائنات کی قسم، وہ اللہ جو زبان نہیں رکھتا آواز بے زبانی سے کہے گا نبیوں جنت کی قیمت ادا کی ہے. کہاں جائیں؟ کتاب اہل سنت. نبیوں جنت کی قیمت ادا کی ہے. کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ کراڑی والے دے عام مسلمان نو نہیں اللہ آخر. اللہ نبیوں سے بات کر رہا ہے. جنت کی قیمت ادا کی ہے. سارے نبی کہیں گے اللہ جنت کی قیمت کیا ہے؟ اب میں کہاں چلا جاؤں؟ مر جاؤں؟ جنگل میں چلا جاؤں اپنا سینہ پھاڑ لوں؟ کہاں چلا جاؤں؟ میرے اندر درد ہے، میں کس کو جا کے سناؤں؟ رب کائنات کی قسم او مسلمان مقدر تیرا ہے. پتہ نہیں مولوی نے تجھے کس جگہ پہ جا کے کھڑا کر دیا ہے. کل تو نے قبر میں جانا ہے، کون سا چہرہ جو ہے آل محمد کو دکھائے گا؟ چونکہ ہر جنازے پہ امیر کائنات آتے ہیں. تجھے کل جانا ہے، قبر میں جانا ہے. مولوی کے پیچھے لگ کے اپنی قبر خراب نہ کر. جب نبی پوچھیں گے کہ یا اللہ جنت کی قیمت کیا ہے، آواز قدرت آئے گی جنت کی قیمت ہے یا علی مدد. یہ ہے جنت کی قیمت. اس کو کبھی نہ بھولنا. آپ مجھے ایمان سے بتاؤ، جس جنت کی قیمت یا علی ہے، اسی علی کا اگر حیا مسلمان کرتے، بیٹیاں علی کی پردیس میں یتیم نہ ہوتی. کون ہوا یتیم؟ حسنین یتیم ہوئے. صرف حسنین نہیں بھائی، تجھے مغالطہ لگا ہے. صرف حسنین یتیم نہیں ہوئے، کائنات یتیم ہوئی ہے. کائنات کا امام تھا علی، نمازی امام، روزدار امام، عادل امام. ضرب لگی نا، میں نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے بلا تشبیہ. جب ضرب لگی ہے نا جناب امیر کائنات کو، تو کتابوں میں یہی لکھا ہے علی پاک کا سر ایسے کھلا جیسے قرآن کھلتا ہے. بیٹے ساتھ تھے نا. میں کہتا ہوں علی بڑا مقدر ہے. جب تجھے ضرب لگی تو تیرے 18 بیٹے ساتھ تھے، اٹھانے والے ساتھ تھے، دلاسا دینے والے ساتھ تھے. اب بھی لوگ یا رسول کا کلمہ پڑھ کے پوچھتے ہیں روتے کیوں ہو؟ یہ علی ہے نا، ضرب لگی ہے، 18 بیٹے ساتھ ہیں. ذرا میرے مسلمان بھائی آ نہ ذرا کربلا میں 13 ضربیں لگ رہی ہیں. 4 سالہ معصومہ رو رو کے کہہ رہی ہے نہ مار، اس کے چھڑانے والا کوئی نہیں. جناب علی علیہ السلام کو چادر میں اٹھایا گیا، زخمی علی. پوچھتے ہیں ہونے کو ہونے سے پہلے جانے والے علی ہمیں بتلانے کے لیے، حسن مجھے کس کس نے اٹھایا ہے؟ بابا میں تیرا بیٹا حسن ہوں، عباس ہیں، یحییٰ ہے، حسین ہے. عزادار و شیعہ سنی بیٹھے ہو، میں جملہ چھپا نہیں سکتا. علی نے فرمایا حسین تو نہ مجھے اٹھا. رو کے حسین کہتے ہیں بابا میں تیرا بیٹا ہوں،
میں کیوں نہ اٹھاؤں؟ یہ جملہ درد کا ہے، میں چھپا نہیں سکتا۔ رو کے علی کہتے ہیں حسین تو اس لیے نہ اٹھا، ابھی تو نے اکبر کا لاشا اٹھانا ہے، ابھی تو نے قاسم کے ٹکڑے اٹھانے ہیں، ابھی تو نے غازی کے بازوؤں کو اٹھانا ہے۔ یا حسین تو نہ مجھے اٹھا۔ زخمی علی جو ہے گھر میں آیا، ادھر جناب زینب عالیہ نے جب اپنے بابا کو زخمی حالت میں دیکھا دوڑتی ہوئی آئی، بھائیوں کو کہا، علی نے اپنے بیٹوں کو کہا تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ، میں نے تنہائی میں کچھ زینب سے بات کرنی ہے۔ واہ میرے علی، واہ کائنات کا امیر امام۔ علی علیہ السلام نے پہلا جملہ فرمایا، آخری وقت ہے، جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا زینب بیٹی بچپن میں نے تیری آواز سنی تھی، زینب بیٹی اس وقت سے لے کے آج تک میرے کان منتظر ہیں کہ کب موقع ملے تو مجھے قرآن پڑھ کے سنائے۔ زینب بیٹی تیرا بابا تجھے حکم دے رہا ہے، زینب مجھے قرآن پڑھ کے سنانا۔ عزادارو کون سی قرآن کی تلاوت کی ہے؟ جناب زینب عالیہ نے قرآن کی وہ تلاوت کی ہے جو کربلا میں تیرے امام حسین نے 10 محرم کو اکبر کو دستار باندھتے ہوئے جو حسین نے قرآن کی تلاوت کی ہے نا، وہی تلاوت کرنے سے پہلے جناب عالیہ نے اپنی چادر کو اللہ جانے کتنی مرتبہ اپنے چہرے پہ لیا، ڈھانپا، ڈھانپنے کے بعد پھر ڈھانپا۔ باپ ہے اور صرف زینب ہے اور گھر میں ہے، چار دیواری میں ہے، پردے میں ہے۔ اللہ جانے لوگ کہتے روتے کیوں ہو، اور حوصلہ جناب زینب عالیہ کا جو بابا کے سامنے کئی مرتبہ چادر کو اپنے سر پہ لے رہی ہے، وہ کیسا منظر ہوگا جب یزید کا دربار تھا اور کوئی کتا کہہ رہا تھا آئینہ آئینہ زینب۔ ان میں زینب کون ہے؟ کتنا حوصلہ ہے، قرآن کی تلاوت کی، بابا موجود ہے سامنے۔ جناب زینب عالیہ نے قرآن کی جب تلاوت کی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ عزادارو جب مستقیم پہ مکمل ہوا نا، زخمی علی نے رو کے کہا زینب بس کر، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو خطبہ پڑھ سکتی ہے، اب مجھے پتہ چل گیا ہے تیرا لہجہ میرے لہجے سے ملتا ہے، تیری آواز میری آواز سے ملتی ہے، تو خطبے پڑھ سکتی ہے۔ اب میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد ایک موقع آئے گا، تجھے موقع دیا جائے گا، اس دربار میں کھڑے ہو کے میری ولایت کو بچا لینا، میری ولایت کا خطبہ دینا۔ رو کے جناب زینب عالیہ کہتی ہے بابا جلدی نہ کر، بابا مجھے اتنا بتا دے ہاتھوں میں رسیاں کیسے پڑیں گی، بابا چلنا کیسے ہے، بازاروں میں کیسے جانا ہے، درباروں میں کیسے جانا ہے۔ نانا محمد کی قبر کی طرف چہرہ کر کے رو رو کے زینب کہتی رہی نانا دین تیرا بچ گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ